اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان اردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اس صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع یہی چل رہا تھا کہ مالیاتی بددیانتی، غریبوں اور کمزوروں کی جائیدادوں اور مالوں پر قبضہ کرنے، عورتوں پر ظلم و ستم کرنے کی جو بد اخلاقیاں وہاں موجود تھی، اس کے خلاف قرآن حکیم نے باقاعدہ قانون سازی کی ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ تمام امور سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ رکوع کے آخر میں حکمرانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ لوگوں کے درمیان اگر تم فیصلہ کرو تو یہ فیصلہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ عدل کی اساس پر فیصلہ ایک بنیادی قانون اور ضابطے کے طور پر یہاں بیان کیا گیا۔ اور دوسرے گزشتہ رکوع میں یہ حقیقت بھی واضح کی گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے اولو الامر کی پوری اطاعت کرو۔ بالفرض اگر اختلاف ہو بھی جائے تو اللہ اور اس کے رسول اور ان کی نیابت میں جو اولو الامر موجود ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ جھگڑے خود نمٹانا لڑائی قتل و غارت گری کا مزید سبب بنتا ہے، اپنی اجتماعی نظم و نسق کے سپرد کر دینا اسی سے کیا ہے کامیابی ہوتی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ جھگڑے اور اختلاف ہوں تو اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے یا اپنے اجتماعی نظم و ضبط کو توڑ دیا جائے۔ وہاں اطاعت لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس اگلے رکوع میں جو آج تلاوت کیا گیا ہے اس میں اسی حوالے سے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے، اور اس واقعے کے ضمن میں ان دونوں بنیادی قوانین کی مزید وضاحت اور تکمیل بھی ہے کہ اطاعت امیر، اپنے اجتماعی نظم و نسق کی اطاعت کیوں لازمی اور ضروری ہے، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، شیطانی اور طاغوتی قوتوں سے بچنا ضروری ہے۔ طاغوتی عدالت یا ظلم و ستم کے نظام کے اندر ناانصافی کے ذریعے سے دوسروں کے مال کھانے کا طریقہ کار قطعی طور پر غلط ہے۔ ایک واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ ایک انصاری ہے جو یہودی تھا پہلے اور پھر مسلمان ہو گیا، بظاہر مسلمان ہے، اس کے درمیان اور ایک یہودی کے درمیان ایک معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ اس واقعے میں، اس معاملے میں یہودی سچ پر ہے اور یہ منافق مسلمان جھوٹا ہے، اور ہمیشہ بد اخلاق لوگ، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے کسی دوسرے مذہب کے بد اخلاق اور شیطانوں کے ساتھ رابطے رہتے ہیں۔ اب یہودی نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں، جن پر تم ایمان رکھتے ہو تمہارے نبی سے کراتے ہیں، میں تو یہودی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ اس آیت کے اصول پر کہ ان تحکموا بالعدل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو یقیناً میرے حق میں فیصلہ ہوگا، میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ وہ مسلمان منافق کہتا ہے نہیں، تمہارے سردار کعب بن اشرف سے ہم فیصلہ کراتے ہیں۔ کعب بن اشرف جس کو قرآن نے یہاں شیطان کہا ہے، طاغوت کہا ہے، وہ خود یہودیوں کے اموال پر بھی ڈاکہ ڈالتا تھا، گو ان کا سردار تھا۔ سردار ظالم ہو جائے تو اپنے ہی قبیلے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اسی سے پیسے بٹورنا شروع کرتا ہے، بد اخلاق ہے، انسانی حقوق توڑتا ہے۔ تو اس یہودی کو معلوم تھا کہ یہ کعب کا یہ حال ہے، تو کوئی پیسے پوسے دے دلا کر، کوئی سفارش اور کوئی اس کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرانے کا وہاں چلن موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلو کعب بن اشرف سے فیصلہ کراتے ہیں۔ لیکن بحث مباحثے کے بعد یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، سچائی پر تھا وہ، اور منافق کو سزا دی کہ تم نے غلط کام کیا، اس کا حق اس کو ادا کرو۔ اب وہاں سے وہ نکلتے ہیں دونوں، اور وہ انصاری منافق مسلمان کہتا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم مزاج آدمی ہیں، تو یہ تو انہوں نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا، عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو بھی یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ جھگڑے نمٹانے میں، فیصلہ کرنے میں کردار ادا کریں، کیونکہ حضرت عمر مدینہ سے باہر اوالی مدینہ میں قیام فرما تھے، تو 3-4 میل 5 میل دور مدینہ کی ادھر کی آبادی، ان کے عدل و انصاف کے فیصلے کے لیے حضرت عمر کو بھی اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے تھے۔ تو اب چونکہ اس کی وہاں بات حضور کے سامنے نہیں چل سکی، تو اس نے کہا چلو عمر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ سخت مزاج ہیں اور ویسے بھی مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں، تو چلو ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی نے بہت کہا کہ بھئی حضور جب فیصلہ کر چکے، سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی، تو اب ہائی کورٹ کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟
حضرت عمر کے پاس جانے کا کیا مطلب؟ ان کے پاس تو حضور ہی کے دیے ہوئے اختیارات ہیں، لیکن وہ کھینچ تان کر وہاں لے گیا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کے سامنے ساری بات سامنے آئی تو حضرت عمر گھر گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اب دوسرے دن اس انصاری کے جو رشتہ دار اولاد وغیرہ تھے وہ سارے روتے پیٹتے ہوئے حضور کے پاس آتے ہیں کہ جی یہ عمر نے، ہم تو گئے تھے اس لیے حضرت عمر کے پاس بغاوت کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس لیے گئے تھے کہ چلو صلح صفائی ہو جائے، کچھ لین دین ہو جائے، اس لیے جھوٹی صفائیاں دے رہے ہیں۔ تو عمر نے ہمارا بندہ مار دیا تو ہمیں قصاص دلوایا جائے، اور یہ وہ حضرت عمر کے خلاف شکایات شروع ہوئیں۔ اس پر یہ پورا رکوع نازل ہوا اللہ پاک کی طرف سے، اور اس رکوع میں ان کی تمام خرابیاں، کمزوریاں اور جو کچھ ان کے منفی رویے تھے ان کی نشاندہی کر کے اطاعت امیر، اولو الامر کی اطاعت اور عدل و انصاف کے فیصلے کے ان دو بنیادی قوانین کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کر کے اس کو قانونی شکل دے دی۔ الم تری، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین یزعمون، ان لوگوں کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا گمان کرتے ہیں، ان کے زعم میں یہ بات ہے کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی ہے، یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کا گمان اور زعم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس بات کا بھی زعم ہے انہیں کہ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائیں طاغوت سے، شیطان کی طرف جائیں، تحاکم، ہمارے درمیان حکم بن کر فیصلہ کریں۔ تو فیصلہ کروانے کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں کہاں؟ طاغوت کی طرف، حالانکہ وقد امروا ان یکفروا بہ، انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان یکفروا بہ، کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں۔ طاغوت وہ سرکش کہ جو انسانی حقوق کو توڑتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ شیطان جنات میں سے ہو، اور جب وہ انسانی روپ دھار کر کسی قبیلے، کسی برادری، کسی نسل کا وہ سردار بن کر ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ ایک ہے مطلق شیطان، مطلق شیطان تو وہ ہے جو وسوسے اور شیطانی خیالات انفرادی طور پر ڈالتا ہے، لیکن ایک انسان نما شیطان کہ جس کے پاس کچھ حکومتی اختیارات ہیں اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، یعنی ظلم کا نظام برقرار رکھتا ہے، وہ ہے طغیانی اور سرکشی، طاغوت ہے۔ یعنی کسی فرد، قوم اور نسل کا کسی دوسرے فرد، قوم اور نسل کو غلام بنا کر اس پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ طاغوت کہلاتا ہے۔ فرد ہو، کوئی جماعت، قوم ہو، کوئی نسل ہو، وہ دوسری نسلوں، دوسری قوموں یا دوسرے افراد کو یرغمال بنا کر ان سے سیاسی اور معاشی فائدے اٹھائے، ان کی مالیات پر قبضہ کر لے، ان کے مال پر قبضہ کرے، ان کی سیاسی حیثیت کو مجروح کرے، یہ طاغوت۔ تو وہ اپنا فیصلے کے لیے جائیں طاغوت کی طرف، ان کا ارادہ یہ ہو، حالانکہ ان سے یہ کہا گیا تھا ایمان کا بنیادی تقاضا، خواہ وہ تورات یا انجیل پر ایمان لانے والے ہوں یا کتاب مقدس قرآن حکیم پر، ان کو تو یہاں حکم دیا گیا تھا، امروا، ماضی مجہول ہے، حکم دیا گیا تھا انہیں کہ ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے
کہ ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ ان کو بہکا کر دور لے جائے، گمراہ کرے دور کی گمراہی۔ ایک تو چھوٹی موٹی گمراہی ہوتی ہے اور ایک گمراہی بہت دور کی۔ تو جو شیطان کے زیر اثر انسان ہے اور طاغوت ہے، اس کا تو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو خوب گمراہ کرے۔ یہ پہلی بنیادی بات قرآن حکیم نے نازل کی کہ ان دونوں کے قضیے میں ایمان لا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، کتاب مقدس قرآن حکیم پر، فیصلہ کرانے کے لیے جا رہے ہیں کعب بن اشرف کے پاس، اس طاغوت کے پاس۔ قانون عام ہے، واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، قرآن نے اگلا ضابطہ بیان کر دیا منافقین کے حوالے سے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول پر اتاری گئی ہے، اس کتاب کی طرف آؤ، تو رأیت المنافقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ یصدون عنک صدودا، اس سے ہٹ کر دور بھاگتے ہیں۔ اب اسی منافق سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آؤ اللہ کے پاس، اللہ کے رسول سے فیصلہ کراتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافقین آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ واقعہ ایک خاص ہے لیکن قانون اور ضابطہ عام ہے۔ جس کے دل میں بھی نفاق ہوگا وہ اجتماعی ڈسپلن یا اپنے اولو الامر سے دور بھاگے گا، فیصلے کے لیے وہاں نہیں آئے گا۔ ان کے اندر ایک بڑی قسم کی منافقت کے ساتھ دوسری طاقتوں، طاغوتی قوتوں کے ساتھ تعلقات بنانا اور ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا ان کی عادت ہوگی۔ اب پہلی دو آیتوں میں قرآن نے یہ بنیادی بات، واقعے کے دو بنیادی اجزاء کے تناظر میں بات کی۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آ رہے تھے اور دور ہٹتے جا رہے تھے، اور اسی منافقت میں وہ حضور کے بجائے حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ حضور کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے۔ اب ان کی اس حرکت کے نتیجے میں بندہ قتل ہو گیا، مصیبت آئی، تو پھر حال ان کا یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیا حال ہے ان کا کہ جب ان کو مصیبت پہنچی، اور وہ مصیبت بھی بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئی بدعمالی کی وجہ سے آئی، کہ ایک طرف مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عمر فاروق نے کیا ہے، گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ تو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کیا، یہ مستحق قتل ہی تھا، حقیقت میں تو یہ مرتد تھا اور اس کی سزا یہی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ڈسپلن توڑ رہا۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، اب جب کیا حال ہے کہ جب ان پر مصیبت آئی، اب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ تو محض بھلائی کا تھا، آپس میں میل جول کا تھا کہ کوئی صلح صفائی ہو جائے اور اس کے مطابق کیا ہے کچھ لین دین ہو جائے، تو ہم تو احسان کرنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے سے موافقت پیدا کرنے کے لیے یہاں گئے تھے۔ اب بھلا حضور کے فیصلے کے خلاف مصالحت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی، اگر واقعتاً دل صاف ہوتے یا حقیقت میں واقعہ ایسا ہوتا، تو یہ کام تو سب سے پہلے کس نے کرنا تھا؟ حضور نے۔ اور جب حضور نے یہ دیکھا کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، تو حضور نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ محض صلح صفائی کرائیں، یہ لین دین صلح کے نام پر احسان اور موافقت پیدا کر کے کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی، اسے تو میرٹ پر عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ حق کس کا ہے۔ یہ گول مول فیصلے صلح صفائی کے نام پر کہ جی باہر جا کے جی تم آپس میں کوئی مکا کر کے آ جاؤ،
تو یہ کوئی عدالت نہیں ہوتی۔ عدالت کا کام تو یہ کہ اس کے پاس کوئی قضیہ آ گیا، کوئی معاملہ آ گیا ہے، تو اسے عدل و انصاف کے معیارات کے مطابق اسے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، کون صحیح ہے کون ہے۔ ضرور ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ یہ آپس میں صلح کا مطلب تو یہی ہے کہ تم آپس میں مکھ کر لو، کوئی لین دین کر لو، جس کا حق ہے اس کو جھوٹے مقدمے کی بنیاد پر اس سے لے کر اس جھوٹے مقدمے باز کو دے دو۔ نہیں، اب بڑی پکی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف احسان کا تھا، آپس میں موافقت پیدا کرنے کا۔ قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ یہ زبان سے جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں، حقیقت میں تو یہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی اسلام کے لبادے میں، ایمان کے لبادے میں، مسلمان ہو کر کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ دوسرے کا مال، یہودی کا مال، غیر مسلم کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کی اس غلط حرکت جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے رشتہ دار، سزا تو مل چکی ہے ان کو، اس لیے ان کی اس جھوٹی قسموں کو نظر انداز کر دیجیے، کیونکہ وہ اب دعویٰ لے کر آئے تھے کہ عمر نے بڑا ظلم کیا ہے، ہمارا بندہ مار دیا، تو ہمیں قصاص کے طور پر کیا ہے معاملہ کرنے دیجیے، ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا اعرض عنہم، ان کو اعراض کیجیے، نظر انداز کیجیے، یہ جھوٹی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجیے کہ تم زیادتی پر ہو، تم غلطی پر ہو، تم نے خرابی کی ہے، قصور تمہارا ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے یہ بات ان کے حق میں خوب اچھی طرح بات ان کو واضح کر دیجیے، دو ٹوک، قولاً بلیغا، ایسی بات جو اچھی طرح ان تک پہنچ جائے، کام کی صحیح بات ان کے دماغ میں فٹ ہو جائے، آپ اچھے طریقے سے یہ قانون ان کو سمجھا دیں کہ ظلم و ستم کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگا۔ اسی واقعے کے بعد یہ حضرت عمر کی فیصلے کی تائید تھی کہ انہوں نے درست طور پر اس انسان کو قتل کیا۔ اسی کے فیصلے کے بعد ہی حضرت عمر کا لقب حضور نے فرمایا فاروق، حق و باطل میں فرق اور امتیاز کی صلاحیت عمر فاروق میں ہے۔ فاروق کا لقب اسی واقعے کے بعد حضرت عمر کے ساتھ لگا۔ اور پھر دوسرے قانون کی نشاندہی کر دی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے لوگ اس کا حکم مانیں، لیطاع، اس کی فرما برداری کریں، اس کی اطاعت کریں۔ رسول کی ایک اتھارٹی ہے، وہ نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اللہ کا نمائندہ بن کر خلیفۃ اللہ فی الارض، اس کی ہر حال میں اطاعت کرنی ہے، اور یہ اطاعت کرنے کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے۔ رسول کو مانیں گے تو گویا کہ اللہ کو مان لیا، اور اگر رسول کو نہیں مان رہے تو گویا کہ اللہ کو بھی نہیں مان رہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مقتول کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرنے کے بجائے آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی چاہتے کہ بڑی غلطی ہوئی، جرم سرزد ہو گیا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر تو آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اور آ کر سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر جب یہ معافی مانگیں تو واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کی دعا مانگتے ہیں۔ جس نے ظلم کیا ہو، کسی سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو، اللہ سے جب وہ معافی مانگتا ہے تو ضرور رسول بھی ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی قبول فرما لے، انہوں نے زیادتی کی ہے اپنے اوپر۔ تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا،
تو ضرور اللہ کو پاتے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک تو جرم کیا، یہودی کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف آ کر جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مقتول کے بارے میں فضول اور لغو گفتگو کرتے ہیں، صفائیاں پیش کر رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں۔ ان کو تو چاہیے تھا آ کر توبہ کرتے، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، آپ سے فیصلہ کرا کر پھر کسی اور کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کو تو توبہ کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ نے بڑی سخت وارننگ اگلی آیت میں جاری کی، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا وربک، مزید تاکید آ گئی، کوئی اور بات نہیں ہے، صرف اور صرف تیرے رب کی قسم کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ واو قسمیہ ہے، فلا وربک واو میں، تیرے رب کی قسم، یہ کسی صورت میں مسلمان اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو آپس میں جھگڑیں اور آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، جب تک آپ سے فیصلہ نہ کرائیں اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں۔ اگر یہ مسلمان کا لبادہ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر طاغوت سے جا کر فیصلے کراتے ہیں، امریکہ برطانیہ سے، انگریزوں سے جا کر فیصلے کراتے ہیں، ظالموں سے فیصلے کراتے ہیں، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ لا وربک، تیرے رب کی قسم، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی خود قسم اٹھا کر کہا، لا یؤمنون، یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے جھگڑوں کے معاملات میں آپ کو فیصل نہ ٹھہرائیں، آپ سے فیصلہ نہ کرائیں۔ اور پھر ایک پہلی شرط، اس مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط کہ اپنے تمام جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حکم ٹھہرائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی اور رسول فیصلہ کر دے جھگڑے میں، اس فیصلے کو پوری طرح تسلیم کریں، کوئی دلی تنگی، جبر، اکراہ، اس طرح کی کوئی کیفیت ان کے قلب میں نہ ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ بالکل نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی، مما قضیت، اس فیصلے سے جو آپ نے جاری کیا ہے۔ محض عدالت میں فیصلہ لے جانا ہی کافی نہیں، عدالت جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو دلی خوشی کے ساتھ قبول کرے، چاہے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ آئے، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں۔ دنیا کے کسی نظام میں کوئی شہری اپنے عدالت کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم اگر نہیں کرتا، اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو وہ شہری اس ریاست میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ اسے اس ریاست کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، ایمان والی جماعت میں شامل ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ ایمان کی اساسیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اور ایک تو دل میں کوئی تنگی تسلیم نہ کریں، کوئی دل کے اندر اس کے خلاف بغض و عداوت یا دل کا تنگ ہونا نہ ہو، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، خوشی سے اسے قبول کریں کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں نبی نے فرمایا ہے وہی فیصلہ کیا ہے، صحیح اور درست۔ قرآن حکیم نے کہا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر فرض قرار دے دیتے کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے جرم کیا ہے، تم خود اپنے آپ کو قتل کرو۔ مجرم ہے، طاغوت کے پاس کیوں گیا؟ اور طاغوت پر کے پاس جانے کے نتیجے میں ان پر ویسے ہی ہم فرض کر دیتے کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اس جرم کے بدلے میں اپنے آپ کو خود قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، اور یا اپنے آپ کو جلا وطن بناؤ، اس علاقے سے، اس سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہو تم، چلو نکلو یہاں سے۔ دو ہی طریقے ہیں کہ آپ اگر اس ریاست کے قانون کو نہیں مانتے، اگر وہیں رہنا ہے تو فیصلے کے مطابق قتل ہونا ہے، اور
آپ دوسری صورت جرم کی اس سے درجے کی کم نوعیت ہے تو اس ریاست کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، کہیں اور جا کر شیطانی کرو، یہاں رہنے کا حق۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر دیتے تو ما فعلوہ الا قلیل منہم، یہ بالکل ایسا نہ کرتے، خود کبھی نہیں انہوں نے یہ کام کرنا تھا، بہت تھوڑے سے، الا قلیل منہم، بہت تھوڑے لوگ، الا ماشاء اللہ، جو صحیح دل و جان سے کیا ہے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، خوشی سے تسلیم کرتے ہیں، ورنہ ان کی اکثریت اگر ہم کتبنا فرض کر دیتے، یہ تو ابھی رسول نے فیصلہ کیا ہے، قضیت قضا ہے، کتبنا یہ کہ اگر آئین اور دستور میں یہ بات شامل کر دیتے کہ جو ڈسپلن توڑے گا اس کو قتل کر دو، تو وہاں تو سنوائی کا معاملہ ہی نہیں، وہاں تو عدالتی پروسیجر بھی نہیں ہے، وہاں تو ڈائریکٹ فوری طور پر کیا ہے عمل درآمد۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اگر یہ لوگ وہ کام کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی ان کو وعظ اور نصیحت کی گئی ہے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، اور وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین پر زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا سبب بنتا۔ اور اگر یہ جس بات کا انہیں حکم دیا گیا ہے، وعظ کیا گیا، نصیحت کی گئی، اگر یہ اسی طریقے سے اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کریں تو لآتیناہم، اذن اس وقت لآتیناہم، ہم ان کو دیتے من لدنا، اپنی طرف سے بڑا اجر عظیم، کیونکہ انہوں نے ڈسپلن کو قبول کیا، جو نصیحت کی گئی اسے مانا، جو فیصلہ کیا گیا اسے تسلیم کیا، تو ہم ایک انعام تو یہ کہ اپنی طرف سے عظیم اجر دیتے، اور سب سے بڑھ کر اگلا انعام یہ بھی ہے کہ وَلَہَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو ہدایت دیتے سیدھے راستے کی، گویا کہ سیدھے راستے پر یہ چلتے۔ دنیا میں سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہی کہ انسان سیدھے راستے کا انتخاب کر کے آگے بڑھے، غلط راستے سے اجتناب کرے۔ آگے پھر ایک قانون اور ضابطہ بیان کر دیا، یاد رکھو اللہ اور اس کا رسول اور اولو الامر جو فیصلہ کر دیں، اور اس کی اطاعت جو آدمی بھی کرتا ہے تو اس کا حشر سچی جماعت کے ساتھ ہونا۔ من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کی معیت میں ہوں گے، ان کا ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ چار گروہ ہیں، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے اولو الامر کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہے؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ چار انعام یافتہ طبقے ہیں جن میں اعلیٰ درجے کی علمی اور عملی طاقت اور قوت ہے وہ انبیاء، جن میں اعلیٰ درجے کی نبی کے بعد دوسرے درجے میں جس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد اعلیٰ درجے کی ہے غیر انبیاء میں سے وہ صدیقین، اور والشہداء جن میں عملی قوت بہت اونچے درجے کی ہے، اور اتنی کہ اپنی جان لڑا دی، انہوں نے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ اعلیٰ درجے میں وہ نظم و نسق کو نگرانی کرنے والے، کنٹرول کرنے والے۔ شہید کے دو مطلب، ایک اعلیٰ عملی جدوجہد اور کوشش میں جان بھی لڑا دی، اور ایک کسی عملی پروجیکٹ کی نگرانی کرنے والا، انسانوں کا نگران، اس پر گواہی دینے والا، اس عمل درآمد کرانے والا، نگران، چوکیدار۔ اور والصالحین، اور آخری درجہ وہ جو اعلیٰ درجے کے صالحین ہیں جن میں عملی قوت پہلوں سے کم ہے، علمی قوت بھی کم ہے، لیکن وہ انسانی سوسائٹی کے ڈسپلن کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو ان میں سے جو جس درجے کی اطاعت کرے گا اسی درجے میں ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، مع الذین، ان کی معیت اختیار کی۔
اب قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ اور یہ سچے لوگ چار ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ شہداء وہ اولو الامر ہیں جو تمام امور کی نگرانی کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، وہ شہداء ہیں۔ تو ان کی اطاعت، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، اور جب وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تو حسن اولئک رفیقا، یہ لوگ، ان کی رفاقت، ان چار طبقوں کی رفاقت، یہ بہت اچھی رفاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق شہید بھی ہیں، نگران بھی ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ان تمام کی اطاعت کرنے والے صالحین ہیں۔ اسی لیے اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی، ان بزرگوں کی معیت اس وقت تک اختیار نہیں ہوتی جب تک اپنے آپ کو ان کے سپرد نہ کیا جائے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے مرید ہونے کے بعد کبھی اپنی خواہش نفس سے کوئی کام نہیں کیا، ان کی مرضی اور ان کے پوچھے بغیر، جب تک حاجی صاحب زندہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے سلوک طے ہوتا گیا تو فرماتے ہیں کہ پھر ان سے اوپر بزرگ، ان سے اوپر بزرگ، ان سے پوچھے بغیر میں نے کوئی کام نہیں کیا، پھر حضرت علی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، رسول اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ جیسے جیسے روحانی نسبت بڑھتی چلی گئی، اپنے آپ کو تب معیت نصیب ہوتی ہے نا، مرضی اپنی کریں، خواہشات اپنی چلائیں، مفادات اپنے اٹھائیں، اور پھر کہیں گے ہم مسلمان جماعت میں شامل ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں نے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کبھی کیا۔ تو بات تو یہ ہے نا، تب معیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیسی معیت ہے کہ ہو بھی ساتھ اور مرضی بھی اپنی چلائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس نظم و ضبط اور اطاعت کے ساتھ ہے جس جماعت کی اجتماعیت میں وہ داخل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مرضی اپنی، خواہشات اپنی، مفادات اپنے، اور پھر کہے جی ہم مسلمان ہیں۔ آج سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ رفاقت وہ ٹوٹ گئی جو انبیاء، صحابہ، اولیاء اور جن سے وابستہ ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تو وہ رفاقت چھوڑ کر رفیق بنا لیے انگریز، سامراج، طاغوت، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ تو رکوع کے آخر میں واضح کر دیا کہ جو طاغوت سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں وہ ان کا حضور کے ساتھ یا انبیاء کی معیت سے کیا تعلق۔ اور جس کو یہ معیت ان چار جماعتوں کی حاصل ہو گئی، صالحین کی ہو گئی، یہ تو کم از کم درجہ ہے۔ اور اگر پھر شہداء کی ہوگی اگلے درجے میں، پھر اگلے درجے میں کیا ہے، صدیقین کی ہوگی، اور اگلے درجے میں انبیاء کی ہو گئی، تو قرآن کہتا ہے ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے کہ ایسی سچی جماعت کے مشن اور نظریے کے ساتھ دل و جان سے وابستگی ہو کر ان کی معیت حاصل ہو گئی، تو اللہ کا بڑا فضل آ گیا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کون کس درجے میں جماعت کے ساتھ سچی معیت رکھتا ہے اور کس درجے کے اندر اس کے دل کے اندر بغض و عداوت اور نفرت ہے، اور کتنا وہ اس سے انحراف کیے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایک واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ایک پورا قانون اور ضابطہ، نظم و ضبط اور ڈسپلن کا، عدل و انصاف کا، اور عدل و انصاف بھی بلا تفریق رنگ نسل مذہب۔ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، انسانوں کے درمیان۔ تو وہ جو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے فرمایا کہ اللہ کا معاملہ اخلاق کی بنیاد پر ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ترقی اور کامیابی دیتا ہے، اور جن کے اخلاق برے ہوں، عقیدہ کتنا ہی اچھا ہو بظاہر، لیکن اخلاق برے ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، سرمایہ پرستی ہے، شیطانی اور طاغوتی قوتوں سے رابطے اور تعلق ہے، تو وہ اخلاق کی برائی نتائج غلط پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی اجمعین۔